فرانس کی تاریخ کا سب سے بڑا راز، ایک ایسی شہزادی جس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے ایک آئرن ماسک کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ نہ کسی نے اس کا نام جانا، نہ اس کی شکل دیکھی، اور نہ ہی تاریخ میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر بادشاہ نے اپنی ہی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے نظر بند کیوں کر دیا؟ یہ کہانی فرانس کے شاہی محل سے جڑی ہے۔ یہ کہانی صدیوں سے تاریخ دانوں، سازشی نظریہ سازوں اور کہانی نویسوں کو حیران کرتی آئی ہے۔ آئیے اس معمہ کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں آئرن ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کے بارے میں۔ 17ویں صدی کے فرانس میں ایک عجیب و غریب افواہ گردش کر رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ کسی شاہی شخصیت کو سخت نگرانی میں قید رکھا گیا ہے اور اس کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے آئرن ماسک سے چھپا دیا گیا ہے۔ شروع میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی باغی یا بادشاہ کا دشمن ہوگا، مگر جلد ہی یہ افواہیں بھی پھیلنے لگی کہ یہ کوئی شہزادی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ شہزادی بادشاہ لوئس 14 کی ناجائز بیٹی تھی، جو کسی عام درباری خاتون سے پیدا ہوئی تھی۔ اگر اس کا وجود ثابت ہو جاتا تو یہ تخت کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، کیونکہ شاہی خاندان کے قوانین کے مطابق ایسی اولاد کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ شہزادی حقیقت میں بادشاہ کی پہلی بیٹی تھی اور اسے جان بوجھ کر چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ بادشاہ کو ایک بیٹے کی ضرورت تھی تاکہ تخت پر قبضہ برقرار رکھا جا سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کسی اور کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور اس شہزادی کے وجود کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قیدی کے محافظوں کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھیں، اور اگر کوئی ماسک ہٹانے کی کوشش کرے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص کوئی عام قیدی نہیں تھا، بلکہ کسی بہت خاص شخصیت کا راز چھپا ہوا تھا۔ اس شہزادی کو فرانس کے ایک خفیہ قلعے میں قید رکھا گیا تھا، جہاں کوئی عام فرد جا نہیں سکتا تھا۔ قلعے کے محافظ بھی محسوس احکامات کے تحت کام کرتے تھے اور کسی کو بھی قیدی کی شناخت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق یہ قیدی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ محافظوں کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ قیدی کے ساتھ کوئی مکالمہ نہ کریں، اور جو بھی کھانے یا دیگر ضروری اشیاء فراہم کریں وہ صرف مقررہ طریقے سے کام کریں۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ واقعی بادشاہ کی بیٹی تھی تو اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ کیوں موجود نہیں؟ کچھ مورخین مانتے ہیں کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر اس شہزادی کا ہر ریکارڈ مٹا دیا تاکہ کوئی بھی مستقبل میں اس کے وجود کا سراغ نہ لگا سکے۔ جب یہ خبر دربار سے باہر نکلی تو عوام میں مختلف نظریات گردش کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ شہزادی کسی جادو یا بددعا کا شکار تھی، اس لیے اسے چھپا دیا گیا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ بادشاہ کو خوف تھا کہ اگر لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ کچھ رپورٹس میں ذکر ملتا ہے کہ یہ شہزادی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس نے اپنی باقی زندگی ایک عام عورت کے طور پہ گزاری، لیکن اس نظریے کی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اصل میں وہی شہزادی تھی۔ ایک اور خوفناک نظریہ یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے آخرکار شہزادی کو خاموشی سے قتل کروا دیا تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے مارنے کا کوئی ریکارڈ کیوں موجود نہیں؟ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ شہزادی اصل میں بادشاہ کے خاندان کی کوئی اور خاتون ہو سکتی تھی، جیسے کہ اس کی بہن یا کوئی اور قریبی رشتہ دار۔ چونکہ اس معاملے پر زیادہ تاریخی شواہد نہیں ملتے، اس لیے حقیقت اب بھی پر اسرار ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ صرف ایک کہانی تھی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پوری کہانی محض ایک افسانہ ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بدل گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک کہانی تھی تو پھر کیوں مختلف تاریخی حوالوں میں ایسے قیدی کا ذکر آتا ہے جس کا چہرہ آئرن ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا؟ آج بھی ماہرین اور تاریخ دان اس معمہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس کے خفیہ تاریخی ریکارڈز کھولے جائیں تو شاید اس شہزادی کے بارے میں مزید شواہد مل سکتے ہیں۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ کیا واقعی فرانس میں ایک ایسی شہزادی موجود تھی جسے آئرن ماسک کے پیچھے چھپا دیا گیا، اور اگر تھی تو بادشاہ نے ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ معمہ شاید کبھی حل نہ ہو سکے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ کہانی ہمیشہ تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک بنی رہے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے؟ کیا یہ محض ایک افسانہ تھا یا واقعی فرانس کے بادشاہ نے اپنی ہی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ اپنی اس دلچسپ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔